جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ تو موجود ہوں کراچی پریس کلب میں، اور کراچی پریس کلب میں اس وقت انسان دوست پارٹی کے زیر اہتمام پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے دیگر مندوبین اور دیگر جو لوگ یہاں موجود ہیں، آج اس میں تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ آئیے اس پریس کانفرنس کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے خالد نور صاحب، جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہے اور فلاحی حوالے سے کافی خدمات سر انجام دیتے رہتی ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس کا حوالہ جو ہے پاک فوج کے خلاف جو لوگ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے خاص طور پہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ خالد صاحب کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ندیم صدیقی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ملک کی استقامت کے لیے کراچی پریس کلب پر آئے اور کیس منصور چیئرمین انسان دوست ان کے آپ نے کوریج کری، اور آج ہم بھی موجود ہیں۔ میں اپنا تعارف آپ کو آپ کے سننے والوں کو کراؤں، محمد خالد نور، مرکزی صدر ANI پاکستان۔ الحمدللہ استحکام پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے 22 کروڑ عوام مکمل طور پہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور دشمنان پاکستان کو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام باور کرانا چاہتا ہوں کہ اپنی سازشوں کو چھوڑ دیں۔ ملک ہے تو ہمیں، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ملک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پاکستان ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکل سے بڑی قربانیاں دے کر بنایا تھا۔ پاکستان رہتی دنیا تک قائم دائم رہے گا۔ السلام علیکم۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ اتنے ماڈرن دور کے اندر، اتنی ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود سد بدھ دی ہے سوچنے سمجھنے کی۔ آپ ایک بات ہے، ہمارے گھر میں ایک چوکیدار ہے، ہم بار بار اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا گارڈ یا ہمارا چوکیدار جاگ رہا ہے نہیں جاگ رہا ہے، یا وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ ہماری رکھوالی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی میرا میسج ان لوگوں کے لیے ہے کہ افواج پاکستان کا تو سلوٹ کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ میں اپنی تمام افواج کو سلوٹ کرتا ہوں اور تمام فورسز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج اس ملک کی حفاظت کی ہوئی ہے، چاہے وہ بری سرحدیں ہوں یا بحری ہوں یا فضائی سرحدیں ہوں۔ ان کی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہماری فوج پہ پوری دنیا کو فخر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مجاہد جو ہوتا ہے نا، جو لڑنے والا ہوتا ہے، جو خاص طور سے مسلمان، اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبہ الحمدللہ ہمارے فوج کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری آرمی بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جو لوگ خلاف بات کرتے ہیں وہ اپنے لیے غلط کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ میں کہوں گا ہماری آرمی بہت پاورفل ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، اور آگے کرنا چاہیے، اور ان پروپیگنڈے کو زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے، اور آرمی کا ساتھ دینا چاہیے اور بھرپور طریقے سے دینا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے سامنے آج ہمارے ساتھ انجینئرز، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز تھے، ہمارے ساتھ NGO، سوشل ورکرز، ڈاکٹر سارے تھے۔ ہم نے ہر کمیونٹی کے لوگوں کو بٹھایا تھا تاکہ ایک میسج پورے پاکستان میں جائے کہ ہر کمیونٹیز ود آرمی، ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں، اور پاکستان آرمی ہماری ماں کی طرح، ہم اپنی ماں کے ساتھ ہیں، ہم اسے کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اپیل بھی کی ہے پرائم منسٹر سے کہ کوئی نیگیٹو اگر پوسٹ چلاتا ہے فیس بک میں، ٹویٹر میں، اس کا اکاؤنٹ بند کیا جائے، پاکستان آرمی کے مورال کو کم نہ کیا جائے۔ آج ہم نے پاکستان آرمی کا مورال بڑھایا، اپنی ISI کا مورال بڑھایا، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم ایک سچے پاکستانی ہیں۔ اس سچے پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنے شہداء کے لوگوں کے ساتھ ہیں جو شہادتیں دے کے اس ملک کی رکھوالی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہاں پہ بہت کام کر رہی ہوں کافی سالوں سے، اور آج جیسے پتہ ہے سب کو کہ فوج کے اظہار یکجہتی ہم کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ ہیں ہم، یہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ فوج کے شانہ بشانہ ہیں ہم، جو کیونکہ فوج نہیں تو ملک نہیں ہے، ملک نہیں ہے تو سب کچھ کوئی بھی ہمارے ملک پہ قبضہ کر سکتا ہے اگر ہماری فوج نہیں ہو۔ فوج جو دن رات وہاں بیٹھی ہوئی بیچارے اپنے لوگوں سے دور، شہید ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں فوجی، اور ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں کسی سے کسی ملک سے مطلب نہیں ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے۔ اس لیے کیونکہ ہمارے ملک پہ کچھ ایسے دشمن آگے جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ پاکستانی نہیں ہے جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہم بتانے آئے کہ فوج کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہت بہادر ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور سیدنا سید غلام نبی شاہ المعروف سمندر والی سرکار سمندری بابا
کا 31واں سالانہ عرس الحمدللہ دسمبر کی 5, 6, 7 بروز پیر منگل بدھ کو شایانہ شان طریقے سے دربار سراپا اقدس سمندر والی سرکار سمندری بابا ڈسٹرکٹ ملیر بن قاسم زون UC گھگر دربار شریف پہ انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا. تمام زائرین سے مریدین سے معتقدین سے شرکت کی استدعا ہے. صاحبزادہ سید جوہر مجید شاہ. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.